نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 257۔ اللہ ولی الذین، مددگار ہیں ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لاتے ہیں، یخرجہم، نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، روشنی کی طرف، والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، کفر اختیار کرتے ہیں، اولیاءہم، ان کے مددگار، الطاغوت، طاغوت ہیں، یخرجونہم، نکالتے ہیں ان کو، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، اہل دوزخ، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے، حامی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب یہاں ظلمات سے مراد گمراہیاں اور نور سے مراد ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں ظلمات ہر جگہ جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے اور نور ہر جگہ واحد کے صیغے میں استعمال ہوا ہے، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گمراہی تو کئی قسم کی ہو سکتی ہے لیکن ہدایت کئی قسم کی نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی ہوتی ہے اور وہ صرف وہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی راستے تو بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے صراط مستقیم۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے اس مضبوط حلقے کو تھامے رکھتا ہے، اس کڑے کو تھامے رکھتا ہے، اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے اور اسے کفر و ضلالت کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو لوگ اس مضبوط حلقے یا اس شریعت سے راز اور انکار کرتے ہیں تو ہر طرح کے طاغوت اس کے سرپرست بن جاتے ہیں جو اس کو ہدایت کی راہ سے منحرف کر کے کفر و ضلالت کی گمراہیوں اور طریقیوں میں جا دھکیلتے ہیں، پھر اسے اسلام کی روشنی نظر ہی نہیں آ سکتی، اور ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 258۔ علم، کیا نہیں ترا، غور کیا آپ نے، الی الذین، اس شخص کے حال پر جس نے حاج، جھگڑا کیا تھا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان کے عطا اللہ، عطا کر رکھی تھی اس کو اللہ نے، الملک، سلطنت، اذ، جب، قال، کہا تھا، ابراہیم نے، رب، یا میرا رب، الذی، وہ ہے جو یحیی، زندگی بخشتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، قال، اس نے کہا، انا، میں بھی، احیی، زندگی بخشتا ہوں، وامیت، اور مارتا ہوں، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن، اچھا، اللہ، تو اللہ، یأتی، نکالتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی، ذرا نکال لا تو، بہا، اس کو، من المغرب، مغرب سے، فبہت، سو مبہوت ہو کر رہ گیا، الذی، وہ جو کفر، کافر تھا، واللہ، اور اللہ، لا، نہیں، یہدی، ہدایت دیتا، القوم الظالمین، بے انصاف لوگوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں اس شخص کا ذکر ہے جس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا تھا۔ عراق کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنعان تھا اور اس کا دارالخلافہ بابل تھا جہاں آج کل کوفہ آباد ہے۔ اب یہ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا، یہ خود اور اس کی رعایا سب مشرک تھے۔ طاغوت، جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی حکمرانی تسلیم کرواتے ہیں۔ نمرود بھی اسی قسم کا خدا تھا، فرعون بھی، اور ان جیسے اور بھی کئی خدائی کے دعوے کر چکے ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ نمرود ہی کے دربار میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ شاہی مہن تھا جو بت گر بھی تھا اور بت فروش بھی، اور نمرود کے مقربین میں سے تھا۔ اسی بنا پر باپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے بت توڑے تھے اور اسی باپ نے اپنے بیٹے کا مقدمہ نمرود کے دربار میں پیش کیا تھا۔ اب دربار میں پیشی ہوئی تو زیر بحث مسئلہ خدائی ہی کا تھا۔ دوران بحث ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔
تو نمرود کہنے لگا کہ یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے ایک بے قصور آدمی کو بلا وجہ قتل کروا دیا اور ایک ایسے قیدی کو جسے سزائے موت ہو چکی تھی اسے آزاد کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے اس کام کا یہ جواب دے سکتے تھے کہ جس شخص کو تو نے مروا ڈالا اسے زندہ کر کے دکھا تو جانے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس میدان کو چھوڑ دیا اور ربوبیت کے میدان میں آ گئے، کیونکہ بحث مباحثہ انبیاء کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ کے خلاف ہے۔ اب کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ چونکہ اب نمرود یہ سمجھتا تھا کہ کائنات کے نظام میں میرا کوئی دخل اور اختیار تو ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ فوراً لاجواب ہو گیا اور سوائے خاموشی اور حیرانگی کے اسے کچھ بھی بننا پڑا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں نمرود پر یہ واضح کر دیا کہ میرا خدا معبود حقیقی ہے جس کا پوری کائنات میں تصرف اور اختیار چلتا ہے۔ اب اس مباحثے میں لاجواب ہونے کے باوجود نمرود کو کسی قیمت پر بھی اپنے خدائی کے دعوے سے دستبردار ہونا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت پر توجہ کرنا گوارا نہ ہوا، اور جو لوگ گمراہی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوں انہیں ہدایت کی راہ نصیب نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 259۔ او کلذی، یا اسی طرح کیا اس شخص کو جو مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی سے، وہیا جبکہ وہ خاویۃ اوندھی گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، قالا تو اس نے کہا، انا کیوں کر، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ اللہ، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ اللہ تو مردہ رکھا اس کو اللہ نے، مئات 100 عام برس تک، ثم پھر بعثہ دوبارہ زندہ کیا اسے، قالا پوچھا، کم لبثت کتنی مدت پڑے رہے ہو تم، قالا وہ بولا، لبثت رہا میں، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ، قالا فرمایا، بلکہ لبثت رہے تم، مئات 100 عام برس، فانظر اب دیکھو، الی طعامک اپنے کھانے کو، وشرابک اور پانی کو، لم یتسنہ کہ سڑے بسے نہیں، وانظر اور دیکھو، الی حمارک اپنے گدھے کو بھی، ولنجعلک کہ بنائے ہم تمہیں، آیاتن ایک نشانے، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھو، الی عظام اس کی ہڈیوں کو، کیف کس طرح، ننشزھا اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو، ثم پھر نکسوھا چڑھاتے ہیں ان پر، لحمن گوشت، فلما جب تبین نمایاں ہو گئی حقیقت، لہو اس پر، قالا تو بول اٹھا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ کہ یقیناً اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے قصے سے کائنات کو بنانے والے کا ایک ہونا یعنی کہ توحید مقصود تھا، اس قصے اور اس کے بعد والے قصے سے حشر و نشر ثابت کرنا مقصود ہے۔ یہ واقعہ سیدنا عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا، تو ان میں سیدنا عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ہی ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں ہی خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کس طرح آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور خورد و نوش کا سامان بھی ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا دیا۔ پھر انہیں زندہ کیا اور پوچھا، بتاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ آپ نے کہا، بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ تو انسان کبھی نہیں سوتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور سامان و خورد و نوش کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب آپ نے گدھے کی طرف دیکھا کہ اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگیں، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا، تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. کس طرح کہ عزیر علیہ السلام خود بھی اور ان کا گدھا بھی اور وہ بستی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے، جس سے آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا. اور پھر اس 100 سال کی مدت کا نہ آپ کی ذات پر اثر ہوا، نہ آپ کے سامان و خورد و نوش پر. پھر جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ خود ان کی نسبت جوان تھے. اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی، اور اسی وجہ سے یہودیوں کا ایک فرقہ انہیں ابن اللہ کہنے لگا تھا، نعوذ باللہ. لیکن گدھے پر 100 سال کا عرصہ گزرنے کے جملہ اثرات موجود تھے. یہ بھی ایک بڑا حیران کن معاملہ اور معجزہ تھا. پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کا جڑنا، اس کا پنجر مکمل ہونا، اس پر گوشت پوست چڑھنا، پھر اس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بہت بڑی دلیل ہے. اور پھر اسی لیے آپ بول اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 260. وَإِذْ، اور جب، قالا، کہا تھا، ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، آرینی، دکھا مجھے، کیفا، کیسے، تحیی، زندہ کرے گا، الموتیٰ، مردوں کو. قالا، فرمایا، اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قالا، عرض کیا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، لیکن، لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل. قالا، فرمایا، فخذوا، تو لے لو، اربعۃ، 4، من الطیر، پرندے، فصرہن، اور مانوس کر لو انہیں، الیک، اپنے ساتھ، ثم، پھر، اجل، رکھ دو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، جزءا، ان کا ایک ایک ٹکڑا، ثم، پھر، ادعوہن، پکارو انہیں، یأتینک، چلے آئیں گے وہ تمہارے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے. وعلم، اور خوب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، عزیز، غالب، حکیم، اور صاحب حکمت ہے. اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ غیب پر انبیاء علیہ السلام کا ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے دوسروں کا نہیں ہو سکتا، مگر جس مشن کے لیے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں عین الیقین حاصل ہو، تاکہ وہ دوسروں کو آنکھوں دیکھی حقیقت کی بنیاد پر ایمان بالغیب کی پرزور دعوت دے سکے. اسی لیے انبیاء کو ملکوت السماوات والارض کی سیر بھی کرا دی گئی، اور کسی حد تک مافوق الفطری اسباب پر مطلع بھی کیا جاتا ہے. اور پچھلے واقعے میں عزیر علیہ السلام کو ایسے اسباب دکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی گئی تھی، اور ایک دفعہ خواب میں اور ایک دفعہ نماز کسوف پڑھاتے وقت آپ کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے تھے. اب یہاں اس نوعیت کا سوال ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے حضور پیش فرما رہے ہیں اور اپنا دلی اطمینان چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا اس حقیقت پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا ایمان ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا اور انہیں نیکی اور بدی کا بدلہ دے گا، لیکن اس حقیقت کے بارے میں عین الیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ 4 پرندوں کو پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے مختلف اعضاء کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ اور وہ تمہارے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہ سب اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے. اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بارے میں شبہ نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، بلکہ ان کا مقصود یہ تھا کہ قدرت الہیہ کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید سکون قلب اور عین الیقین حاصل کر سکیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھنے والا اور صرف خبر سننے والا بلحاظ اطمینان برابر نہیں ہوتے. تو اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موت کے بعد مردہ جسم کی کوئی بھی پیچیدہ سے پیچیدہ صورت بھی بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ہر طرح کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.